السلام علیکم، ویلکم ٹو قلمدان نوٹ۔ یہ ناول آپ قلمدان چینل پر دیکھ اور سن رہے ہیں۔ ایسے مزے کے ناول اور سننے اور پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آسانی سے مل جائے۔ شکریہ۔ ناول حصار دل، رائٹر دنیا جمیل، قسط نمبر 5۔ وہ باہر جا رہا تھا جب فون کی بیل بجی۔ فون اٹھانے ابھی بڑا ہی تھا کہ اسلام بھاگتا ہوا آیا اور فون پر لپکا۔ مقیت نے گھور کر دیکھا پر اسلام کو پرواہ کب تھی۔ ہیلو، اسلام اسپیکنگ۔ اف اسلام، تمہیں اور کوئی کام نہیں ہے؟ دوسری طرف سے جواب آیا۔ جی بہت کام ہے، فارغ تھوڑی ہوں، کھانا پکا رہا تھا۔ ابا سے بات کرواؤ، دوسری طرف سے جواب آیا۔ کون ابا؟ حیرت سے پوچھا۔ میرے ابا سلام، غصے سے جواب آیا۔ وہ جو باہر جا رہا تھا دوبارہ آ کر صوفے پر بیٹھا ایک مزیدار شو دیکھنے کے لیے۔ توبہ کرو بی بی، ہم کسی کا ابا نہیں ہیں، ابھی تو ہماری شادی بھی نہیں ہوئی۔ اللہ، میں اپنے ابا کا کہہ رہی ہوں، خلیل الرحمن۔ او جی، میں خلیل الرحمن نہیں، عبدالسلام بات کر رہا ہوں۔ خلیل الرحمن میرے صاحب ہیں، غلط فہمی دور کی، اور میں ان کی بیٹی ہوں۔ جلا ہوا جواب آیا۔ او اچھا، پر بڑی والی یا چھوٹی والی؟ مقیت مسکرایا۔ اسلام پکانے کا کام شروع کر چکا تھا۔ اسلام، میں اسلام آباد سے نصرت بات کر رہی ہوں۔ نصرت بی بی، السلام علیکم بڑی بی بی۔ اشارے سے مقیت کو بتایا۔ اس نے بھی اشارے سے بات کو جاری رکھنے کی اجازت دی۔ کیسی ہیں آپ؟ سلام نے کہا۔ ہاں ٹھیک۔ اچھا سنو، بچے کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں۔ میں کہہ رہی تھی صاحب کا بزنس ٹھیک چل رہا ہے؟ ایک اور سوال۔ سلام، تو بات سنو۔ ابا، وہ جلدی بات ختم کرنا چاہتی تھی۔ آپ لوگ تو جی آتے ہی نہیں ہو، صاحب بہت یاد کرتے ہیں۔ ہاں، میں نے اس لیے ہی فون کیا ہے۔ کیا آپ آ رہی ہو؟ اسلام سے زیادہ مقیت چونکا۔ نہیں، میں نہیں آ رہی، تم سلام میری ابا سے بات کرواؤ، مجھے ضروری کام ہے۔ اشارے سے مقیت کو ریلیکس کیا جو آنے کا سن کر پریشان ہوا تھا۔ کیا ضروری کام ہے جی؟ آپ مجھے بتا دو۔ نہیں، مجھے ابا سے کام ہے۔ صاحب تو مقیت کی طرف دیکھا جو اشارے سے کچھ بتا رہا تھا۔ جی وہ پی کر سو گئے، جواب دیا۔ کیا پی کر سو گئے؟ حیرت سے پوچھا۔ وہ جو بہت مشکل سے اپنی ہنسی کنٹرول کر رہا تھا ایک دم زور سے ہنسا۔ جی وہ تو کچھ نہ کچھ پیتے ہی رہتے ہیں، 5 کپ تو چائے پی جاتے ہیں۔ بڑے دکھ سے بتایا۔ کب اٹھیں گے؟ سوال۔ جی وہ کب اٹھیں گے مجھے کیا پتا؟ مقیت کو دیکھا جو اشارہ کر رہا تھا۔ اللہ اٹھائے گا جی، کشن منہ پر لگا تھا۔ نہیں جی، میرا مطلب ہے اللہ جانے اپنی مرضی سے اٹھتے ہیں، آپ مجھے کام بتا دو۔ نہیں، تم بس میرے فون کا بتا دینا لازمی، میں کل فون کروں گی۔ اور سنو، یہ مقیت کیا ابھی تک یہاں رہتا ہے یا اپنے گھر گیا؟ مقیت بابا کہاں جائیں گے جی، یہ ان کا گھر ہے، سلام نے فوراً سے کہا، اور اس بات کے لیے اسے مقیت کو دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ کیا کر رہا ہے آج کل؟ وہی آوارہ گردیاں ہیں اس کی یا کچھ ستھرا؟ کھوجتا ہوا لہجہ تھا۔ سلام، کھانا بننے میں دیر ہے تو چائے ہی دے دو یار۔ خلیل صاحب کمرے سے باہر آئے تھے۔ مقیت صاحب گھر پر ہی ہیں، آپ خود پوچھ لیں۔ سلام نے جھٹ کہا۔ ابا کو بتا دینا۔ کھٹ سے فون بند ہوا۔ کس کا فون تھا سلام؟ خلیل صاحب نے آخری بات سنی تھی۔ اسلام آباد سے تھا۔ اسلام آباد سے کس کا تھا؟ خلیل صاحب چونکے۔ وزیر اعظم تو کرنے سے رہے، فون نصرت بی بی کا تھا، تو مجھے کیوں نہیں بلایا؟ کیا کہہ رہی تھی؟ جی کہہ رہی تھی یہ مقیت کیا اب یہاں ہی رہے گا یا اپنے گھر کیوں نہیں جاتا؟ آوارہ گردیاں ختم ہوئیں اس کی؟ تم پر ویسے ہی ظلم کرتا ہے، 4 لفظ خود جوڑے۔ اچھا بکواس بند کرو اور جلدی سے چائے لاؤ۔ اس کی بکواس بند ہو جائے گی مگر بات تو وہی رہے گی۔ آپ کی اولاد کو میرا یہاں رہنا پسند نہیں ہے، مقیت نے طنز کیا۔ آخر یہ فون اٹھاتا کیوں ہے؟ پھر تمہیں پتہ ہے اس سے باتیں کرنے کا کتنا شوق ہے، نصرت نے اس طرح نہیں کہا ہوگا۔ اور دیکھو مجھے بلایا بھی نہیں، پتہ نہیں اس نے کیوں فون کیا تھا۔ کوئی کام ہی ہوگا ورنہ اتنا ٹائم نہیں ہے پھپھو محترمہ کے پاس، کل پھر کر لیں گی۔ اب آپ محبت میں فوراً ہی فون نہیں کھڑکا دینا، کل خود کر لیں گی۔ گردن کو جھٹکا دیا۔ تم کہیں جا رہے تھے؟ انہوں نے اس کی تیاری دیکھ کر کہا۔ وہ بلیک ٹی شرٹ پر بلیک اینڈ وائٹ چیک شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ خلیل صاحب کو وہ اس طرح کی ڈریسنگ میں وہ بہت پیارا لگتا تھا۔ کہیں خاص نہیں، بس جم کھانا جا رہا تھا۔ کیوں، کوئی کام تھا کیا؟ کچھ نہیں یار، بور ہو رہا ہوں، سوچ رہا تھا اعظم کی طرف چلا جاؤں، پھر یاد آیا وہ تو ملک سے باہر گیا ہوا ہے۔ وہ اداسی سے بولے۔ تو میرے ساتھ چلیں، میں تو ویسے بھی ٹینس کھیلنے جا رہا ہوں، چلیں؟ یار پھر تمہاری کوئی گرل فرینڈ مل گئی تو وہ کیا سوچے گی، یہ بڈھا ہر وقت اپنے پوتے کے ساتھ رہتا ہے۔ تو اس لیے ہی کہتا ہوں، وہاں کلب میں اتنی آنٹیاں ہیں،
کوئی گرل فرینڈ بنا لیں، اپنے بیٹے سے ہی کچھ سیکھ لیں، ہر مہینے نئی گرل فرینڈ ہوتی ہے، ہنستے ہوئے بات شروع کی تھی، مگر اینڈ میں موڈ خراب ہوا تھا۔ شرم کر، باپ ہے وہ ایسے کہتے ہیں؟ یقین کریں بہت شرم آتی ہے اس بات پر، مگر انسان کے اختیار میں کب ہوتا ہے ماں باپ چننا؟ وہ تلخ ہوا تھا۔ خلیل الرحمن نے اس کے ہنستے ہوئے خوبصورت چہرے پر بہت اذیت دیکھی تھی۔ وہ ایک دم شرمندہ ہوئے تھے۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ چلیں اٹھیں، آج کھانا بھی باہر ہی کھائیں گے، جلدی کریں، آج کی شام اور آدھی رات آپ کے نام، اور جو گھر میں کھانا بن رہا ہے وہ کھانے کے لیے یہ سلام ہی رہ گیا ہے۔ میں چائے بھی بنا رہا تھا۔ سلام کچن سے آیا تھا۔ لے آؤں گا تمہارے لیے بھی کھانا، مرو نہیں، اور چائے تو ابھی بنی ہی نہیں ہوگی، جانتا ہوں۔ وہ اسلام کو کہتے ہوئے اپنے پوتے کے پیچھے چلے گئے، جس کا آج 2 بار دل دکھی ہوا تھا۔ انہوں نے مقیت کو دیکھا، وہ مسکرا کر انہیں لیے کار کا دروازہ کھول رہا تھا۔ مقیت نے کہا وہ ہانیہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ محب گھر آیا تو لاؤنج سے آتی اپنی مما کی آواز سے چونک گیا۔ اسے لگا اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ ہانیہ کے لیے تو عبداللہ شاہ کے بیٹے کا رشتہ آیا تھا، پھر یہ سب؟ وہ رشتہ تو شاید ختم ہو گیا، ابا نے مجھے صرف اتنا ہی بتایا ہے۔ یہ روز روز ہانیہ کیا؟ پاپا کا گھر جانا بہت زبردست چال چلی ہے آپ کے بھائی نے۔ واہ، میری سمجھ نہیں آ رہا تم اتنا اوور ریئیکٹ کیوں کر رہی ہو؟ ابھی یہ صرف ابا کی رائے ہے، ان کے خیال میں مقیت کے لیے ہانیہ ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہے۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ جانتے ہیں نا ہماری کمیونٹی میں مقیت کی شادی کتنا ہاٹ ٹاپک ہے، آج کل کتنے بڑے بڑے بزنس مین میں اپنی بیٹیوں کے لیے مقیت پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اور 1-2 میں تو مقیت خود بھی انٹرسٹڈ لگا ہے مجھے۔ آپ پاپا کو فوراً منع کر دیں، کہیں وہ مقیت کو ایموشن کرتے ہوئے اس رشتے پر راضی نہ کر لیں۔ مجیب الرحمن نے چونک کر اپنی وائف کو دیکھا، اس طرح تو ان کا دھیان ہی نہیں گیا تھا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک کہہ رہی ہو تم، پر میں مقیت کے معاملے میں نہیں بول سکتا، اور اگر اسے پتہ چلا کہ میں اور تم اس رشتے کے مخالف ہیں تو وہ آج ہی کی تاریخ میں ہانیہ سے نکاح کر لے گا۔ مجیب الرحمن نے غصے سے کہا۔ دونوں ہی چپ ہو گئے تھے، مگر اندر بیٹھے محب کو بہت بڑا دھچکا لگا تھا۔ ہاں برو، ڈیڈ اور مما کو ہرٹ کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، پر میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ کچھ یاد آ گیا تھا محب کو، ماضی سامنے کھڑا تھا۔ موبی، تم تو میرے بھائی ہو نا، تم تو سب جانتے ہو، یہ تمہاری مما کی سازش ہے، تم ڈیڈ کے سامنے گواہی دو کہ نا میرے بھائی، وہ تمہاری کزن خود میرے کمرے میں آئی تھی، وہ بوتل بھی میں نہیں تھی، میری نہیں تھی، پلیز بھائی، تم نے تو اپنی آنکھوں سے سب دیکھا تھا، ڈیڈ مجھے گھر سے نکال دیں گے، انہیں بتا دو میں نے کزن کے ساتھ کچھ نہیں کیا، میں اس کی بہن شازمہ کو بہت پسند کرتا ہوں، وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے، یہ لوگ ہمارے خلاف سازش کر رہی ہیں، وہ تمہاری مما اور کزن کی باتوں میں آ گئی ہے، پھر اس سے ایک بار بات کروا دو، پلیز بولو، وہ بھی میرے بھائی میرا ساتھ دو گے نا؟ یس برو، میں پاپا کو بھی سچ بتا دوں گا، اور شازمہ آپی کو بھی، آپ پریشان نہیں ہو۔ محب نے اپنی سے 4 سالہ بڑے بھائی مقیت سے وعدہ تو کر لیا تھا، مگر وہ بھول گیا تھا کہ سامنے اس کی سگی ماں تھی، جس نے اسے رو کر بلیک میل کر لیا تھا کہ اگر موبی نے اس کا ساتھ نہیں دیا تو ڈیڈ اس کی مما کو بھی مقیت کی مما کی طرح چھوڑ دیں گے، اور پھر اس کی مما بھی کسی دوسرے سے شادی کر کے ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ جائیں گی، اور وہ 15 سالہ بچہ ڈر گیا تھا۔ گرینڈ پا، ڈیڈ اور مامو جان کے سامنے اسے بلایا گیا تو وہ کمزور پڑ گیا اور جھوٹ بول دیا۔ محب کو یاد تھا اس وقت کتنی بے یقینی تھی شازمہ کی آنکھوں میں، اور مقیت، وہ تو بس پتھر کی طرح اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ بہت دیر سے چیخنے والا، اپنے اوپر لگے الزام کو سازش کہنے والا، اب بالکل خاموش نظر سے اپنے بھائی کا چہرہ دیکھ رہا تھا، پھر ایک لفظ بھی اپنی صفائی میں نہیں کہا تھا اس نے، اور وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ کتنا سکون آیا تھا مما اور مامو جان کے چہرے پر، جو اپنی بیٹی کی پسند پر پریشان ہو گئے تھے۔ مقیت نے صرف 18 سال کی عمر میں یہ گھر چھوڑ دیا تھا اور اپنے ایک دوست کے گھر شفٹ ہو گیا تھا۔ جانے سے پہلے محب مما سے چھپ کر اس کے روم میں آیا تھا۔ اسے مقیت سے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ مقیت تو ذرا سی بات پر غصہ کرتا تھا، مار بھی دیتا تھا، لیکن اس دن بہت خاموشی سے اسے دیکھ اور سن رہا تھا۔ اس کی لمبی چوڑی بات کے ختم ہونے پر صرف اتنا کہا تھا، تمہارا کوئی قصور نہیں ہے محب، مجھے تمہیں بیچ میں لانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ میں جانتا ہوں باپ دوسری شادی کرے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی ماں کی دوسری شادی پر ہوتی ہے۔ آپ کسی کے سامنے سر اٹھانے کے بھی قابل نہیں رہتے، تو ٹھیک کیا تم نے، اب تم جاؤ۔ مقیت نے سب سے تعلق توڑ لیا تھا۔ پھر مقیت نے کچھ عرصے میں ہی خود پر لگے ہر الزام کو سچ کر کے دکھایا تھا۔ اس نے خیر غلط کام کھل کر کیا، مجیب الرحمن کے لیے وہ سزا بن گیا تھا۔ اس نے غزل، مجیب، کزن اور شازمہ تینوں سے ایک ساتھ بدلہ لیا۔
اس بدلہ لینے میں وہ شازمہ کے ساتھ بہت زیادتی کر گیا تھا۔ اس کی شادی ہونے والی تھی جب کرن کی منگنی والے دن وہ ان کے گھر آیا تھا، اور مقیت نے تو صرف معافی مانگی تھی اپنے ہر اس الزام کی جو اس پر لگائے گئے تھے، اپنی سوتیلی ماں سے اور کزن کے باپ سے۔ اپنے رویے کی معافی مانگتے ہوئے کہا کہ وہ بہت غلط کر چکا ہے ان کی بیٹی کے ساتھ، بس وہ اسے معاف کر دے۔ اور اب وہ یہ ملک چھوڑ کر جا رہا تھا تو سوچا معافی مانگ جائے، پر وہ حیران ہوا تھا جب لڑکے والے بغیر منگنی کیے چلے گئے تھے، اور جب کرن سے شادی کے لیے اس کے ڈیڈ نے مجبور کیا تو مقیت نے صاف کہہ دیا وہ کرن کے قابل نہیں ہے۔ اس نے سب سے بدلہ لیا تھا، بس محب کو کچھ نہیں کہا تھا، کیونکہ اسے محب کو وہ چوٹ دینی تھی کہ محب کو پتہ چلے جب پہلی محبت چھنتی ہے تو کیسا لگتا ہے۔ محب سر پکڑے بیٹھا تھا۔ جاری ہے۔ Must like the videos and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon.